بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم قم میں 2 دن رہیں گے، تو اتفاق سے ہمیں 3 دن رہنا پڑ گیا۔ تو اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جامعہ مصطفیٰ کا ایک ٹور لگایا۔ جامعہ مصطفیٰ وہ عظیم یونیورسٹی ہے جہاں سے شیعہ طلاب پڑھ کر پوری دنیا میں علوم اہل بیت کو پھیلاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ جامعہ مصطفیٰ کے مسئولین اور ذمہ داران ہیں، اور جامعہ مصطفیٰ کی بہت بڑی مرکزی بلڈنگ ہے بلوار امین پر، اور وہاں پر میں گیا ہوا اتفاقاً وہاں ایک نمائشگاہ لگی ہوئی تھی، اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور فلم بندی کی۔ نمائشگاہ میں مختلف تصاویر، مختلف پوسٹر رکھے گئے تھے جو اس چیز کو بتا رہے تھے کہ جو طلاب علماء جامعہ مصطفیٰ سے فارغ التحصیل ہو کر کے اپنے ممالک میں گئے ہیں تو وہاں سے اپنی کارکردگی اور اپنی فعالیت کی تصاویر بھیجی ہیں، وہ تصاویر یہاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ جامعہ مصطفیٰ نے جو کتابیں چھاپی ہیں ان کتابوں کی جو ہے وہ یہاں نمائشگاہ لگائی ہوئی تھی، نمائش لگائی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جامعہ مصطفیٰ سے آنے کے بعد میری ملاقات ہوئی ہندوستان کے 2 جید عالم دین سے جو ہوٹل میں آئے ہوئے تھے کسی اپنے دوست و احباب سے ملنے کے لیے۔ تو اتفاقاً شرف حاصل ہوا، ان سے ملاقات کی۔ بڑے نیک سیرت اور اچھے علماء سے تھے اور بڑے پرتباک طریقے سے ملے اور پیار و محبت کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد میں گیا مجمع جامعہ اہل بیت میں، وہاں پر بین الاقوامی امور کے جو انچارج تھے جب مجمع جامعہ اہل بیت ورلڈ شیعہ پارلیمنٹ کے، وہ آئے بدی سے ملاقات ہوئی، مختلف امور پر ڈسکس ہوئی، اور انہوں نے بھی بڑے پیار و محبت سے استقبال کیا۔ کافی دیر ان کے ہمراہ گزارے اور اسی طرح مجمع جامعہ اہل بیت کی جو پالیسی سے متعلق چند سوال کیے، اور پھر ان کی معذر سے رخصت ہو گئے۔ واپسی پر میں آ رہا تھا تو ایک ڈرائیور سے ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بہت اچھے ٹیکسی والے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ بله شما خوب هستی؟ زنده شما خوبی الحمدلله. کجا قم زندگی میکنی شما؟ بله کجای قم؟ من قم جواد الامیر. احسنت. تاکسی مال خودتونه؟ بله یہ جو ٹیکسی والے تھے بڑے اچھے نیک مومن تھے، اور اتفاق سے یہ ذاکر اہل بیت بھی تھے، اہل بیت کی مداحی کرتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ مجالس میں ذکر و ذاکری کے عنوان سے یہ مشہور ذکر کو ہمارے لیے بیان کرتے تھے۔ غریب عاشورا گل باغ زهرا منی قیدون تنها یارالی غرداز. غریب عاشورا منی قیدون تنها منی قیدون تنها یارالی غرداز. یخل بباسیم نهر فرات است برم سندی زینب علم دارالدی وفالی سرداریم یارالی قرداشیم برم سندی زینب علم دارالدی. بویان پدرغانم وفالی سرداریم دوای قرآن علم دارالدین. بویان پدرغان وفا خاموش شد خاموش شد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، اب ہم امام خمینی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں سے جا کر فلم بندی کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ گھر کس کنڈیشن میں، اور یہاں کتنے کمرے تھے، اور امام خمینی کس طرح رہتے تھے۔ امام خمینی کا جو قم میں گھر ہے یہ محلہ صفائیہ میں ہے، اور یہ اس کی جو بلڈنگ تقریباً 1 صدی پرانی ہے، اور ایرانی سال کے مطابق 1335 کو
امام خمینی نے اس کی خریداری کی ہے، یعنی انقلاب سے 22 سال پہلے، اور یہ گھر 1375 کو یہ جو ایران کا ثقافتی ورثے کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کیا گیا، اور یہ گھر خیبان معلم پہ ہے، اور اس محلے کا نام یخچال قاضی ہے، اور یہ امام خمینی کا پرانا گھر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام خمینی کتنی سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ اتنے بڑے انقلاب کے بانی ہونے کے باوجود، اتنی بڑی اسٹیٹ کے ذمہ دار ہونے کے باوجود ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور ایک عام سے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر کی دوبارہ مرمت ہوئی ہے تاکہ اس کو خراب ہونے سے محفوظ رکھا جا سکے، ورنہ یہ بالکل پوسیدہ اور پرانا گھر تھا، اور چھ بسا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے زیر زمینی اس میں پایا جاتا، اور اس زمانے میں اتنی روشنی بھی یہاں نہیں ہوتی، یعنی امام خمینی نے اتنے چھوٹے سے گھر میں، مختصر سے گھر میں، پرانے سے گھر میں رہ کر دنیا کے لیے ثابت کر دیا کہ اگر انسان ارادہ رکھتا ہو، قوت ارادی اس کی مضبوط ہو، قوت ارادی اس کی مضبوط ہو، تو بغیر آسائش کے بڑے بڑے کام تخلیق کر سکتا ہے۔ یعنی امام خمینی کا جو انقلاب تھا، اس کے بارے میں شرق الاوسط ایک رسالہ تھا، اس نے کہا کہ اس انقلاب نے مشرق اور مغرب کو حیران کر دی، اور یہ ایک بے مثال انقلاب ہے۔ اور پھر جو امام خمینی نے ولایت فقیہ کا جو نظریہ پیش کیا، حکومت داری کا ایک نیا سسٹم تھا، نیا نظام تھا کہ جس میں تمام اخلاقی حدود کو نظر رکھتے ہوئے حکومت داری کا ایک نظریہ پیش کیا گیا۔ قبل از انقلاب از سال شما نه شما شمسی هم استفاده میکنید، میدونید 1325 میلادی میشه در 50 سال 50 یہ 100 سال پہلے کا گھر ہے، اور امام خمینی اس گھر میں 20 سال رہے ہیں۔ از سال 1950 تا سال 1967 امام اینجا بوده، اور امام خمینی اس گھر میں رہے ہیں 1950 سے لے کر 67 تک۔ این خونه تنها جایی است که ملک امام، یعنی ملک امام بوده اینجا۔ یہ امام خمینی کی پوری ایران میں صرف یہ ایک پراپرٹی بس، همه خونه اجاره بوده غیر از این خانه که ملکش بوده، اور جہاں کہیں بھی رہتے تھے کرائے پر رہتے تھے، صرف اس گھر میں ان کا اپنا گھر تھا۔ این اتاق خانواده امام بوده، اون دو تا اتاق اون برم خانه خود امام بوده۔ اس طرف ان کی فیملی کے کمرے تھے، اور اس طرف اپنا ان کا کمرہ تھا۔ و بچه‌ها اینجا بزرگ شدن، تربیت شدن، مدرسه رفتن، شاگردای امام اینجا درس خوندن تو اون اتاق۔ امام خمینی کے بچے یہیں پڑھے ہوئے ہیں، اور یہیں جو لوگ امام خمینی سے درس لیتے تھے، پڑھتے تھے، وہ یہیں آتے تھے۔ دو تا سخنرانی خیلی مهم امام هم اینجا بوده۔ امام خمینی کی 2 امپورٹنٹ تقریریں اس جگہ پر ہوئی که بله کاپیتالوسیوم و لایه‌های انجمن‌های ایالتی و ولایتی که تقسیم اراضی بود و اینها که امام اینا رو میگفت در خدمت آمریکاست، اور وہ 2 امپورٹنٹ تقریریں تھیں جس میں امام خمینی نے شاہ کی جو پالیسیاں تھیں اس کے خلاف بات کی ہے۔ و به خاطر همون سخنرانی‌هایی که امام همون اتاق داشته امام رو دستگیر کردن و بازداشت کردن۔ انہیں تقریروں میں سے ایک تقریر کی وجہ سے امام خمینی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہیں سے امام خمینی کو گرفتار کر کے لے گئے، و از همین جا امام دستگیر شدن، تبعید شدن به کشور ترکیه، اور یہیں سے امام خمینی کو اریسٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہاں بھیج دیا تھا ترکی میں۔ سال 1367 به 1967 امام از اینجا تبعید شدن و بعد از انقلاب هم دیگه امام اینجا نیامدن، در تهران ساکن شدن۔ انقلاب آنے کے بعد پھر امام خمینی یہاں نہیں رہے، ان کو ضرورت تھی تہران میں،
تهران به زندگی رهی امام. اونجا خانه خریدن چه کار کردن؟ کدوم خونه رو؟ تهران. تهران خونه نخریدن، اجاره بود. اونجا خونه امام اجاره بود. اور امام خمینی نے تہران میں جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے پر تھے. سالی برگشتی امام 1979 79. 1970 امام برگشت. ابھی کوئی سوال ہو آپ کا پھر چلتے نہیں تھے. تهران سے فرانس جی فرانس به اگزایتد فرانسه که رفتن از تهران رفتن؟ نه از عراق نجف، از نجف دیگه، چون وہ پھر نجف میں رہتے قبل تھے. از انقلاب بوده. نجف میں رہتے تھے، نجف سے پھر فرانس یہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو یہاں سے انہوں نے آنے نہیں دیا، پھر فرانس چلے گئے. کلا 9 ماه 6 ماه هم امام در فرانسه، ببخشید امام 4 ماه هم در فرانسه بودن اومدن. پھر 4 مہینے امام خمینی فرانس میں رہے، پھر یہاں ایران میں آئے. صرف 4 مہینے. 4 مہینے. 1900 اور کوئی سوال ہو؟ در سال 1979 با 979 نه یا 1979. امام ریترن تو religion. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں یعنی کہ ایک سوال ہے مولانا. خدا انشالله کمکمون کنه که بتونیم پیروان حقیقی اسلام و حضرت امام باشیم. الهی هم. خدا انشالله به شما عزت بده، سالم به کشورتون برگردید. الهی هم. آنٹی کا ایک سوال تھا. یہ سوال تھا کہ جو انقلاب لے کے آئے تھے امام خمینی نے، وہ فرانس میں بیٹھے ہوئے یہاں کے لوگوں کو کس طرح اس نے وہ کیا تھا؟ میگه که امام خمینی که فرانسه بود چجوری تونسته مردم اینجا را هدایت کنه و این انقلاب کنه؟ دیگه اینو هنر امام خمینی همین بود که از راه دور اینقدر قدرت معنویش، مرجعیتش این بود که مردم همه حرفش گوش میکردن. امام خمینی کی یہی پاور تھی، روحانی پاور، اسپرچل پاور، کہ دور سے بیٹھے ہوئے انہوں نے یہاں لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی. یہ امام خمینی کا. امام خیلی شجاع بود و هم زمان شاه به ایران آمد به هواپیما ملک است. امام خمینی بہادر تھے. ایران کے جو شاہ ایران کے اندر تھا اسی جائے گئے. خب کسی توکلش به خدا باشه خدا کمکش میکنه. جو بھی خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے. بے شک. انہیں امام کا لقب دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ ہمارے 12 امام ہیں تو ان کے نام کے آگے اپنے امام کیوں لگایا ہوا ہے. میں پوچھنا ایشون سوال دارم، میگن که ما معمولا به 14 معصومین یا 12 امام به اون امام میگیم، چرا به امام خمینی امام گفته میشه؟ بعضی اعتراض میکنن. اون اماما که اونا میگه به اعتبار امام اعتقادیه، امام اعتقاد شیعه است، ولی این امامی که میگه امام سیاسیه. منظور یہاں امام تمہارا لیڈر ہے، وہ امام معصوم ہے، ان کے ساتھ معصوم کو ہونا ضروری ہے. یہ امام لیڈر، سیاسی لیڈر، امام تمہارا رہنما لیڈر، جس طرح پس نماز کو امام مسجد. عرب ها به رهبر سیاسی اگر مذهبی باشه، عرب ها اینجوریست، به رهبر سیاسی اگر مذهبی باشه بهش امام میگن، مثل امام موسی صدر. عرب لوگ جو بھی جو ہے وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، اگر مذہبی ہو اسے امام کہتے ہیں، جس طرح امام موسی صدر. یہ دیواروں پر مختلف ہوئے لکھے ہوئے ہیں فلائرز لے سکتے لے ہیں سکتے ہیں جو امام خمینی کی شخصیت سے متعلق ہیں. اور اس گھر میں جو ایک عالم دین ہے، جو آنے والے زائرین اور وزٹر کے لیے گھر کے بارے میں بتاتے ہیں، امام خمینی کی شخصیت سے متعلق بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ امام خمینی نے کس طرح انقلاب کا آغاز کیا اور کس طرح مراحل طے کیے اور کس طرح فرانس کے اور پھر وہاں سے واپس آئے، آنے کے بعد انقلاب کی بنیاد رکھی. ایک گھر ہے، اس کے درمیان چھوٹا سا سین ہے، اور سین میں انجیر کے اور زیتون کی درخت پر ایک چھوٹا سا حوض ہے اس سین میں. یہاں گھر کی وزٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ گاڑی میں سوار ہو جائیں گے اور پھر ہوٹل کی طرف روانہ ہوں گے. آپ گلی کا ملاحظہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی گلی ہے اور یہاں پرانے سٹائل کے گھر ہیں. لیکن یہ دیکھیں ایران کا یہ کمال ہے، پرانی گلیاں ہونے کے باوجود، پرانے گھر ہونے کے باوجود صفائی اور ستھرائی کا کتنا بہترین نظام ہے کہ آپ کو تنکا دیوار پر، تنکا جو ہے وہ فرش پر، روڈ پر نظر نہیں آئے گا. اب امام خمینی کے گھر کے بعد ہم اور ہمارا قافلہ گاڑی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا سکیں. یہاں پر
बड़ी तस्वीर लगी हुई है इमाम ख़ुमैनी की, और उनकी तस्वीर के साथ उनके 2 बेटों की तस्वीर है, अहमद ख़ुमैनी और मुस्तफ़ा ख़ुमैनी की। और आज भी इस गली में जो घर हैं उनकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये इलाका पुराना है, लेकिन इस इलाके के रहने वालों के दरमियान आज़म, पायदारी, पुख्तगी और इस्तिकामत पाई जाती है। हम अब गाड़ी के ज़रिए आ चुके हैं अपने होटल की तरफ। तो जहाँ गाड़ी वाले ने हमें उतारा है वहाँ से होटल तक जो दरमियान में रास्ता है वो पार्क की सूरत में, इसको हम तय करने के बाद होटल पहुँच जाएंगे। اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم الصبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الرضية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقضى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالاتك ودياني الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك
باغر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك